قرآن مجید فرقان حمید سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے سامنے اس وقت 17واں پارہ سورہ انبیاء ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں پہلے ہی علم عطا کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال تک آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے۔ جوان ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کر دیا۔ اسی لیے ایک مقولہ مشہور ہے، گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے انبیاء جوانی کے اندر ہی انہوں نے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے علم تھاما ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، کہ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارتے ہو، یعنی پوجا کے لیے بیٹھتے ہو۔ جو مورتیوں کے آگے وہ بیٹھتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ ان کے پاس اور کوئی دلیل اور کوئی جواب ان بتوں کو پوجنے کا تو نہیں تھا، بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اچھا، جو لوگ اولیاء کرام کے مخالف ہیں وہ یہی آیا مبارکہ پڑھ کے کہتے ہیں جی دیکھو تم کہتے ہو جی اللہ کے ولی اس رستے پر رہے، تم اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلتے ہو، تو اس سے وہ یہ اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ باپ دادا کا دین درست نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں کا دین درست نہیں ہوتا، لہذا ولیوں کے پیچھے نہ چلو، کتابوں کے پیچھے چلو اور شریعت اسلامیہ قرآن و حدیث سے سیکھو۔ حالانکہ یہ قرآن و حدیث سینہ بسینہ ان اولیاء ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس قرآن مجید کو ان بزرگوں نے جمع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہمارے بزرگ ہیں، سارے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے، اور ان کا قرآن مجید کا کتابی شکل میں جمع کرنا ہم مانتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں پھر ائمہ مجتہدین آئے جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، حضور نے جمع نہیں کیا تھا، وہ سارے اللہ کے ولی تھے، وہ سارے بزرگ تھے، ہم ان کی احادیث کو جمع کرنا مانتے ہیں، ان کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں۔ یہی تو دین اسلام کا حسن ہے کہ دین اسلام اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دین اسلام اپنے سے پہلے گزرنے والے نیک لوگ جو دین اسلام پر گزرے ہیں ان کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان جھوٹوں کا ساتھ نہیں دینا، یہ جو جھوٹے خداؤں کی طرف بلاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں تھے، وہ کھلی گمراہی میں تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا اور فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی دونوں کھلی گمراہی پر ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ علم جہاد تھاما ہے تو اس دور میں تھاما ہے جب ساری قوم آپ کی مخالف ہے، اکیلے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اور ان کے بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کے چچا نے جس کا نام آزر تھا، کیونکہ وہ بت بناتا تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں بت بناتا ہوں اور تم بھی لے جاؤ بازار میں اور جا کر بیچ کر آیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، بت کے گلے کے اندر رسی باندھتے ہیں اور اسے گلیوں کے اندر گھسیٹتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں آؤ وہ خدا لے لو جو اپنا بھی بچاؤ نہیں کر سکتا، اس کو گندے پانی کے اندر نالیوں کے اندر ڈبکی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ وہ خدا لے لو جو تمہارا نہ نفع کر سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے۔ اس انداز میں تبلیغ کی۔ چچا کہتا ہے بھئی تم نے تو میرا کاروبار ٹھپ کر دیا۔ اب سب سے پہلے خاندان سے ٹکر لینے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام،
دین اسلام کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے سب سے پہلے اپنے خاندان کی مخالفت کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنے خاندان سے ابتدا کی، اپنے خاندان والوں کو بلا کر دین اسلام کی، توحید کی تبلیغ کی۔ ہم دیگر معاملات کے اندر تو خاندان کو، برادری کو بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، لیکن دین اسلام کے بارے میں، شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ کیا یہ ہمارا فریضہ ہے یا نہیں ہے؟ دیگر معاملات میں تو ہم نے جو ہے وہ مل جل کر مشاورت سے ہر کام طے کرنا ہے، لیکن دین اسلام کے نفاذ کی جہاں باری آتی ہے تو وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو مولویوں کا ہے صرف، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نکلے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں تک ہمیں موقع ملے، جہاں تک ممکن ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے نفاذ کے لیے، شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور پھر ہوا کیا، جب وہ ایک میلے کے لیے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور ان کے بت گدے کے اندر چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ کر تہس نہس کر دیا۔ کلاڑا لیا اور ایک ایک کی ٹانگ کو، کسی کی بازو کو، کسی کے سر کو، کسی کے کان کو توڑتے گئے اور آخر میں کلہاڑا جو ہے وہ سب سے بڑا بت تھا، اس کے گلے کے اندر لٹکایا اور واپس نکل کر آ گئے۔ اب قوم جب واپس لوٹ کر آئی تو قوم نے یہ حال دیکھا تو قوم پریشان ہو گئی، کہنے لگی جی اور تو کوئی نہیں یہ کام کر سکتا، یہ ایک ہی بندہ ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے، وہی ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان سے پوچھا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے، بھئی تم نے یہ ان بتوں کو توڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے آپ نے اگلا سوال کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ دیکھو وہ بڑا بت جس کے گلے کے اندر یہ کلہاڑا لٹکا ہوا ہے، اس سے پوچھو نا جا کر ذرا، اس نے ہی باقیوں کو توڑا ہوگا، اس نے ہی باقیوں کو تہس نہس کیا ہوگا، بھئی یہ کیوں توڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو تم ان چھوٹوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے بھی جا کر جھکتے تھے، تو اسے غصہ آ گیا ہوگا، اس نے غصے میں آ کر باقی سب کو توڑ دیا ہوگا۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کیا تمہیں نہیں پتا یہ حرکت نہیں کر سکتے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ کوئی کلاڑا اٹھا نہیں سکتے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جواب کے انتظار میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بتاؤ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ میرا رب تو وہ ہے جو تاریکیوں کے اندر، تنہائیوں کے اندر بھی ہماری حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اگر تم ان سب کو معبود مانتے ہو، رب مانتے ہو، تو جو اپنی حفاظت کرنا نہیں جانتے وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر نمرود بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ نمرود نے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا خالق ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت و حیات کا مالک ہے۔ تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی بڑی دلیل سن کر وہ سب مان جاتے۔ اس نے قید خانے سے ایک شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا بتاؤ تیری سزائے موت کب کی مقرر ہوئی ہے؟ اس نے کہا کل میری سزائے موت ہے۔ تو اس نے کہا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا، اور ایک مجمع میں سے کھڑے شخص کو لیا اور لا کر اسے قتل کر دیا، اور کہنے لگا دیکھو جی جس کو موت تھی اس کو میں نے زندگی دے دی، جس کی زندگی تھی اسے میں نے موت دے دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے اس بات پر بحث نہیں کی کہ اصل میں موت و حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بھئی یہ جاہل آدمی ہے، یہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ موت و حیات کا اصل مقصد کیا ہے، کہ اللہ موت و حیات کا مالک ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اس سے یہ سوال کر سکتے تھے بھئی جس کو قتل کیا ہے نا اس کو ذرا زندہ کر کے دکھا، اصل میں موت و حیات یہ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جاہل ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ نے اگلی مثال دی، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو قرآن تو کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر جو ہیں وہ محبوط الخواص ہو گیا، نمرود کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو فرمایا ممکن تھا کہ نمرود یہ کہہ دیتا کہ سورج کو مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تم اپنے رب کو کہو کہ سورج مغرب سے نکال کر دکھائے۔ تو حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ آج میرا خلیل میرے نام کے لیے نکلا ہوا ہے اور میرے نام کی سربلندی کے لیے ایک جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ جہاد کہنے کے لیے کھڑا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ اگر نمرود یہ کہے سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، اگر تیرا رب سچا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا، تو اللہ نے حکم دے دیا تھا میرے ابراہیم کے زبان سے یہ بات نکلنے سے پہلے ہی سورج کو مغرب سے طلوع کر دینا ہے، تاکہ میرا بندہ میرے نام کے لیے، میرا خلیل جو نکلا ہے، اس کو رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ نے پہلے ہی انتظام فرما دیا، اگرچہ فبہت الذی کفر، وہ مخبوط الخواص ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اب یہاں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی سے لے کر نمرود کے سامنے آنے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق آواز بلند کی ہے اور حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حکمرانوں سے ٹکر لی ہے۔ آج علماء کرام کو سمجھایا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ سیاسی گل نہ کریا کرو، مولوی صاحب تھوڑا سیاست نال کوئی کام نہیں ہے، مولوی صاحب کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، یعنی حق کی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے جب ظالم اور جابر حکمران ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل پر مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہی ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کی آواز بلند کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جو سود کے اوپر پلنے والے ہوں، جو ظلم و ستم کرنے والے ہوں، جنہوں نے جو ہے وہ غریبوں کو لوٹ لوٹ کر اپنے بینک بیلنس بنایا ہو، بیرون ملک کے اندر بھی جن کی جو ہے وہ جائیدادیں ہوں۔ کلمہ حق بلند کرنے کے لیے بھی کسی غیرت مند کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ابھی 29 مئی کو جو سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ طور پر پٹیشن چل رہی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، وہاں بھی آواز اٹھانے کے لیے اگر کوئی آگے گیا ہے تو وہ علماء حق، علماء اہل سنت ہی گئے۔ وہاں بھی جا کر آج بھی سپریم کورٹ کے اندر اگر دلائل دیے ہیں تو علماء کرام نے دیے ہیں۔ بھائی باقی کیا مسلمان نہیں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آتے اس معاملے کے اندر؟ وہ ان کو بھی تو آگے آنا چاہیے۔ بھائی جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی مولویاں نو بھی کاروبار کرنا چاہیے، مولوی ڈاکٹر بھی بنن، انجینئر بھی بنن، ہاں جی مدرسوں میں مولویوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، مولویوں کو کاروبار سکھانا چاہیے، مولویوں کو تجارت آنی چاہیے، ان کو ڈاکٹر بناؤ، ان کو انجینئر بناؤ۔ بھائی خدا کے بندو، ڈاکٹر بنانے کے لیے الگ ڈگریاں دینے کے لیے تم نے الگ ادارے کھولے ہوئے ہیں، انجینئر بنانے کے لیے تم نے الگ ادارے کھولے ہوئے ہیں، اور آج معاشرے کے اندر جتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں اور ڈاکٹروں اور انجینئروں نے پھیلائے ہوئے ہیں، علماء نے کون سا فتنہ پھیلایا ہے؟ مدارس بنے کس لیے تھے؟ مدارس تو بنے تھے علماء تیار کرنے کے لیے۔ بتاؤ پورے پاکستان کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں کہیں مصلی سنانے کے لیے آپ کو حافظ قرآن نہ ملا ہو؟ مدارس نے تو اپنا کام کیا ہے۔ کسی جگہ پر جمعہ پڑھانے کے لیے آپ کو عالم دین نہ ملا ہو، آپ کو صحیح مبلغ نہ دین اسلام نے دیے ہوں، اور کیا گورنمنٹ نے دینی اداروں کو کچھ دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جن کو وہ فنڈنگ کرتے ہیں وہاں سے جواب طلب کریں نا، بھائی تم نے یہ ڈاکٹر پیدا کیے ہیں جو لوگوں کا غلط علاج کر رہے ہیں، بغیر آپریشن کے حل ہو سکتا ہے جس بیماری کا، وہاں بھی جان بوجھ کر آپریشن کیا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی کچہری تھانوں کے معاملات ہیں بغیر وہ پیسوں کے لوٹنے کے وہ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ لوگ تیار کیے ہیں آپ نے پیسے دے کر۔ آپ سے زیادہ تو کہیں گنا زیادہ ایماندار وہ لوگ ہیں جو مدرسوں سے پڑھ کر واپس آئے ہوئے ہیں، تو وہ تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ تم کہتے ہو جی نہیں جی وہ بھی یہ سارا کام کریں۔ تو الحمدللہ جہاں تک حق کی آواز اٹھانے کی بات ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس پہلو پر عمل کرنے کی بات ہے، تو مدارس سے پڑھے ہوئے علماء نے ہمیشہ ہر محاذ پر آواز حق کے لیے بلند کی ہے۔ دیگر لوگ حق کے لیے آواز بلند نہ کر سکے اس طرح جس طرح دینی مدارس میں پڑھے ہوئے لوگوں نے کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہی ہمیں درس ملتا ہے۔ جب دین اسلام کی بات آ جائے تو دین اسلام کے لیے ڈٹ جاؤ۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار قسم کے لوگوں کو مصلحت پسندی کا شکار ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ کہنے جی وہ جی بچے نہیں نہ سنتے، بچے نہیں مانتے، شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر بچے نہیں مانتے۔ کیا ہے جی شریعت اسلامیہ کے حدود کو توڑا جا رہا ہے تو بچہ نہیں مانتا، تو والدین خاموش ہو جائیں، بچے جناب آج کل دے نہیں سنتے جی کی کریے اسی، ہم مجبور ہیں، بچوں کے سامنے ہم مجبور ہیں۔ بتاؤ جی آپ کا کوئی دشمن ہو جس کو آپ ایک آنکھ دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں، آپ کا بیٹا ہاتھ پکڑ کر گھر میں آپ کے لے آئے تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ کہیں گے پتر ٹھیک ہے لیا انہوں بٹھا جناب سونی طرح بٹھا، انہوں اے بھی پیش کرو بھی پیش کر، نہیں۔ آپ کا بیٹا اس کے ساتھ چلے گھر میں نہ بھی لے کے آئے، آپ وہ برداشت نہیں کرتے۔ بیٹا گھر میں آیا آپ اس کو 100 بار سناتے ہو کہ تیری ہمت کس طرح ہوئی تو وہ نال گئے ہیں، تینوں پتہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے دشمن کے ساتھ بیٹا چلے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ کے دشمن کے جو اعمال و افعال ہیں ان کو بیٹا لے کر گھر میں آ جائے تو آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ اپنے دشمن کو تو گھر میں لانا برداشت نہ کیا، رحمان کے دشمن شیطان کو گھر میں لانا برداشت کر لیا، شیطانی اعمال و افعال اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے برداشت کر لیے۔
یہ سیرت ابراہیم سے سیکھیں، سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے گھر والوں سے آپ نے اصلاح کی ابتدا کرنی ہے. اور یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے کہ علماء نے تو اپنا اپنا کردار اپنی جگہ پہ ادا کیا ہے، ہر بندہ جو ہے اس سے اس کے اہل کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہاں، ہر ایمان والے سے کہا گیا، علماء سے نہیں کہا گیا. علماء کا تو کام ہے تبلیغ کرنا، لیکن علماء جہاں تک ممکن ہوگا وہاں تک وہ پیغام رسائی کا کام کریں گے. آگے ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے اتنا جانتا ہو وہ دین اسلام پھیلائے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ جو مکالمہ کیا تھا وہ ایک مناظرے کی صورت تھی. مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ دلائل کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرنا. کہتے ہیں جی مولوی ہمیں کلتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، مناظروں کا ماحول بنایا ہوا ہے، تو یہ عذر شرع درست نہیں ہے. جبکہ ابراہیم علیہ السلام مناظرہ کر رہے ہیں نمرود سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آتے ہیں، حضور ان سے مناظرہ کرتے ہیں. مناظرے کا مطلب ہوتا ہے صحیح دلائل کے ساتھ دوسرے کو حق کی طرف قائل کرنا. جہاں باطل دلائل دے کر فضول بحث کی جائے گی وہ مناظرہ، وہ مکالمہ، وہ مباحثہ بن جائے گا، وہ مناظرہ نہیں رہے گا، وہ جائز نہیں ہے. ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، دوسرے کو ہرانے کے لیے نہیں، حق تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مناظرہ کرنا، ایک دوسرے سے دینی معاملات میں گفتگو کرنا، یہ عذر شرع جائز ہے. اور فضول ابحاث جو ہے وہ چھیڑ کر بیٹھ جانا، یہ عذر شرع جائز نہیں. اور یہ کرنا بھی اس کا کام ہے جو خود صاحب علم ہو، جو دین اسلام کو جانتا ہو. آج ہر بندہ بیٹھا ہوا گلی کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے، جہاں بھی سیاسی سماجی کوئی محفل چھڑتی ہے، بیٹھے ہوئے دین اسلام کی باتیں لی ہوتی ہیں، اور وہ خود ہی کسی ایک کی بات ادھر سے سن کر دوسرے کی بات ادھر سن کر درمیان میں جو ہے وہ خود فصیل بنے ہوتے ہیں، فیصلہ کر رہے، کہنا ہے نے گل ٹھیک نہیں کی تو انہیں بھی ٹھیک نہیں کی. ہاں جی، ایک جاہل بندہ جس نے دین اسلام کی بنیادی چیزیں بھی نہیں آتی، جس کو نماز کے فرض بھی نہیں آتے، واجبات کا بھی نہیں پتا، نماز بھی سیدھی طرح پڑھنی نہیں آتی، وہ جمعے والے دن تقریر سننے کے لیے آتا ہے اور سن کے واپس جانا ہے، کہنا نہیں مولوی صاحب اج ممبر تے بیٹھ کے جڑی گل کیتی ہے ٹھیک نہیں، میں نے سمجھ نہیں آئی کوئی. تو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اپنی سمجھدانی کا علاج کرائیں بھائی، اس کو ٹھیک کریں، دین اسلام سیکھیں. تو یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے مناظرہ کرنا، ہر بندے کا کام نہیں دین اسلام کے بارے میں بات کرنا. آپ کہیں گے جی ہونی تو تسی کہہ رہے سو بھئی اپنے گھراں دے اندر دین دا نفاذ کرو، تو شاہ جی یہ کہ ادھروں کہندے ہو تسی مولویاں دا کام ہے، ادھروں کہندے ہو تسی خود بھی کرو. تو اس کا حل یہ ہے کہ جو عام بندہ ہے نا، جو غیر عالم ہے، جو عالم نہیں ہے، اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ جتنی دین اسلام کی بات سنے صحیح العقیدہ عالم دین سے، یا جتنی سیدھی کتاب سے وہ پڑھے، اس کا کام ہے اتنی بات کو من و عن ویسے ہی آگے منتقل کر دینا. اس کی فضول وضاحتیں کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور خاص کر کے جو مختلف ایسے معاملات ہیں جن میں ٹیکنیکلی اور علمی لحاظ سے بہت زیادہ تنقیدی پہلو ہیں، جن کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، اس کے اندر پڑھنا ایک غیر عالم کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے. تب بندہ گمراہ ہوتا ہے جب کم علم ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ حدیث، ایک آدھ قرآن کی آیت پکڑ کے وہ پھر بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے جی میرے کو دلیل ہے. تو جب تک صحیح جو ہے وہ نالج نہ ہو تب تک وہ بات آگے ڈلیور کرنا بھی جائز نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا، ایویں کہہ دیتا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، حضور کی حدیث ہے. جی ہمارے سامنے بعض اوقات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، کہہ دیتے ہیں جی او جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ہم کہتے ہیں کہاں فرمایا جی، کس جگہ لکھا ہوا ہے، ہمیں بھی بتائیں وہ حدیث. اپنی طرف سے ہی کہتے نہیں نہیں گل تو چنگی سی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منسوب کر دیتی. حضور نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی، فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. جس نے جھوٹ جان بوجھ کر میری طرف منسوب کیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لینے میں بہت زیادہ احتیاطیں کی گئی ہیں. ہر بات کو حدیث کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، اور ہر حدیث کو ہر بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے غیر عالم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جتنا سنے صحیح العقیدہ عالم دین سے، وہ اتنا ہی آگے منتقل کر دے. جہاں تک ممکن ہو جو اس کا نالج ہے اس کے مطابق وہ لوگوں کی اصلاح بھی کرے. اور جہاں اس کو پتہ ہے کہ اختلافات ہیں، مشکل معاملات ہیں، تو وہاں اس مشکل معاملے کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں وہ جائے گا ممکن ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے. تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر علماء کرام سے ہی رہنمائی لی جائے.